ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب سے اس جہان میں انسانیت کی صبح ہوئی ہے تب سے ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے وجود کی تلاش میں لگے نظر آتے ہیں اور اس کوشش میں کبھی وگیان کبھی دھرم کی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے ہر برائی کا گڑھ جب ملک عرب ہوا کرتا تھا، جہاں قتل، غارت، زنا، چوری، ظلم سب عام تھا، لیکن ان برائیوں کا اس دن سے خاتمہ ہونا شروع ہو گیا جب اللہ نے پیغمبر بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف بھیجا۔ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ کے آنے سے برائیوں کا خاتمہ ہونے لگا اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو ایشور یعنی اللہ کی پہچان ہونے لگی۔ اور یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کب اور کیسے نازل ہوئی؟ قرآن میں ایسا کیا لکھا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جہاں اس دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان تک موجود نہ تھا تو اب وہیں 1400 سالوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں پائی جاتی ہے؟ ناظرین، قرآن لفظ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسائٹ، یعنی وہ کتاب جسے تلاوت کے طور پر پڑھا جاتا ہو۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کرنے والی کتاب۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ اس سورے میں یہ لکھا ہے، اس سورے میں وہ لکھا ہے۔ سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورت کا مطلب چیپٹر یا پارٹ ہوتا ہے۔ قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں اور ان آیتوں کو نشانی بتایا جاتا ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال، قرآن کب اور کیسے نازل ہوا؟ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ نے خود قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے دھیرے دھیرے 23 سالوں تک نازل کیا۔ 609 عیسوی میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ شریف میں 40 سال کے ہوئے تو مکہ شریف کی ایک غار حرا نامی میں آپ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کا ایک فرشتہ اینجل جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کی کچھ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور یہیں سے قرآن کا اس دنیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی اللہ کو انسانوں تک کوئی نشانی، کوئی سندیش یا کوئی حکم پہنچانا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے اور آپ انسانوں تک پہنچا دیتے۔ پھر وہ لوگ ان آیتوں کو کسی پتھر، ہڈی، لکڑی وغیرہ پر لکھ لیتے۔ دوستو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کسی کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا، بلکہ اس وقت مسلمان اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1 سال بعد ایک جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں 70 ایسے مسلمان قتل ہوئے جن کو قرآن یاد تھا اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ اگر ایسا چلتا رہا تو ہم قرآن کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے۔ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا جائے۔ پھر بڑے بڑے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا گیا اور ایک کتاب کی شکل میں قرآن کو یکجا یعنی اکٹھا کیا گیا۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام دوسرے ملکوں تک پہنچنے لگا اور ہر جگہ کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ اس طرح وہ قرآن کو مشکل سے سمجھ پاتے اور اپنے انداز کے اعتبار سے اپنی زبانوں میں لکھ لیتے، جس سے قرآن کے معنوں میں یعنی میننگ میں بدلاؤ آنے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر سے قرآن کو اسی طریقے سے لکھوایا جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوایا تھا۔ آپ نے قرآن کی 5 اوریجنل کاپیز بنوائیں، جس میں 2 کاپیاں آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی میں، دوسرا انگلینڈ میں۔ وقت گزرتا گیا اور مسلم آبادی بڑھتی گئی اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے دشمن بھی بڑھنے لگے جو قرآن کو جھوٹا بتاتے اور غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنے میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں، اور وہ سائنسداں جو قرآن کو جھٹلانے میں لگے تھے، جب انہوں نے قرآن کی آیتوں پر غور کیا تو وہ خود مسلمان ہو گئے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں، لیکن اس میں کئی سائنٹیفک ہسٹوریکل فیکٹ ملتے ہیں۔ جیسے ایک بہت چھوٹا سا فیکٹ یہ بھی ہے کہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بتلایا، کیا ہم نے دنیا کو آرام والی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین کا کھوٹا نہیں بنایا؟ لہٰذا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہیں، اور اصل میں ایسا ہی ہے، پہاڑیں زمین میں کافی اندر تک گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ دی ارتھ بک کے رائٹر جیو فزکس فرینک پریس نے لکھا ہے کہ پہاڑ کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں اور زمین کے کافی نیچی سطح تک ہوتے ہیں۔
آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہی دیکھ لیں جس کی اونچائی سطح سے لگ بھگ 9 کلومیٹر اوپر تک ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کی زمین میں گہرائی 125 کلومیٹر کے قریب تک ہے۔ یاد رہے قرآن میں کوئی ایسی آیت، ایسی صورت یا ایسا لفظ نہیں لکھا جسے جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز پر میں قادر ہوں، میں جانتا ہوں دنیا کے تمام ذروں کو۔ دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اسے سب جانتا ہے، اور چاہے قیامت تک کتنے ہی دشمن کیوں نہ آ جائیں، کوئی بھی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ آ جائے، لیکن قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔